یہ جو آپ دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہیں نا, یہ صرف ہماری وجہ سے پھر رہی ہیں. عمران کی بیوی برقع پہنتی ہے. سنیں پہلے میری بات سنیں. نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ ہی زیادہ نہ بولو, پہلے میری جواد احمد صاحب ہمارے منہ پہ ہمیں منافق کہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پھر بھی سفرنگ میں ہوں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. سر میرا نام الوینا ہے, میں نے ایم فل کیا ہے فرام جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. جی سوری آپ نے کیا کیا؟ ایم فل میس کمیونیکیشن میں کیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. اچھا گڈ. سر آپ ابھی بھی پولیٹکس میں آئے ہیں, تو میں تو اس جواد احمد کو جانتی تھی کہ جس نے او میرے یار تو میرا پیار, اور ہم لوگ کالج میں اکثر ہماری زبان پہ یہی والا اینتھم رہتا تھا, اور چھوٹے چھوٹے گانے بڑے پیارے لائٹ سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ جواد احمد پولیٹیشنز میں آئے ہیں. اور اس بات کو یہیں پہ چھوڑ کے میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے یہ حکمران آتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اب بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی آ جائیں, کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ سارے جو سیاستدان ہیں یہ ہمیں جاہل کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں, یعنی کہ پوری قوم کو ہم ہی جاہل ہیں, ہم ہی منافق ہیں. نہیں میرے خیال مجھے تو لگتا ہے آپ ان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں اب میرا سوال یہ ہے سر آپ سے, آپ تو پہلے ہی اتنے فیم ہیں, تو آپ خان کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ کمی بیشی تو ہر بندے میں ہوتی ہے, آپ ہر جگہ پہ انہیں کیوں مطلب اتنا پن کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے, وہ اس طرح سے, وہ اس طرح سے؟ کیونکہ وہ اپنی شہرت, اپنی طاقت اور اپنے عہدوں کے لیے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. سب سے بڑی وجہ انہوں نے تو کچھ کیا ہے, انہوں نے تو 1992 میں ہمیں کپ دیا تھا, وہ تو اتنا فیم ہے. آپ یورپ کی بات کرتے ہیں, ان سے ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں. سنیں آپ یورپ میں چلے جائیں نا سر, تو ہم وہاں پہ جائیں نا, وہ ہمیں کوئی وہاں پہ دیکھنا پوچھے او آر یو پاکستانی, وہ عمران خان کا پاکستان, اور کوئی وہاں پہ نواز شریف کا نام نہیں لیتا, شہباز شریف کا نام نہیں لیتا, زرداری کا نہیں لیتا, جواد احمد کا نہیں لیتا, کسی کا نام نہیں لیتا. آپ یقین کریں میں نے یورپن گھٹیا آدمی ہے, سر مسئلہ یہ ہے بالکل بھی گھٹیا نہیں ہے سر, میں نے یورپ کو وزٹ کیا ہے. نہیں وہ گھٹیا آدمی بہت بڑا, آپ یقین کریں میں پاکستانی ڈریس میں تھی, سر میری بات سنیں, میں پاکستانی ڈریس میں تھی, میرے ہسبینڈ پاکستانی ڈریس میں تھے, وہاں پہ گورے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ یو آر فرام پاکستان, خان پاکستان, کہ وہ باہر کی دنیا بھی جانتی ہے عمران خان کو, اور آپ اسے گھٹیا کہتے ہیں, اتنا نکما کہتے ہیں. اور شہباز شریف کو کوئی جانتا بھی, نواز شریف کو جانتا نہیں, زرداری کو جانتا نہیں, بلاول کو جانتا نہیں, جواد احمد کو جانتا نہیں, کوئی کسی کو بھی نہیں جانتا. دیکھیں میری بات سنیں, لیکن خان کو جانتے ہیں, وہ وہاں پہ صرف آپ کے رائٹ ہینڈ آپ کو جانتے ہیں, لیفٹ ہینڈ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ جھوٹ بول رہی ہیں, نہیں سر اٹس ٹرو, ناٹ لائی, I'm not a liar sir, I'm true. نہ تو عمران خان, ایک سیکنڈ سر میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں, مودی جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ جانا جاتا ہے. میں آپ کو دنیا میں سر میں اس سے کمپیریزن نہیں کر رہی, آپ چپ کر سے مائک لے لیں, یہ بہت ہوگی, میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں, بٹ ایز اے سنگر میری بات سنیں سر, کیا یہ جسٹ فیم کے لیے ایک آپ کیا بتائیں لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ مجھے صرف یہ بتاؤ سر کہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے. یار اس سے مائک تو لونا, یہ کیا نہیں میں صرف آپ کے رائٹ لیفٹ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی. یہ سارے پولیٹیشین ہمیں رائٹ لیفٹ میں الجھا کے ہمارا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں. سر آپ کہتے ہم دلیر نہیں ہیں, کیوں میں دلیر نہیں ہوں؟ ایم فل کی ڈگری ہے, 8.5 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 30,000 سیلری ہے. بدتمیزی کر رہی ہو, دلیری ہے یہ, دلیری نہیں یہ بدتمیزی ہے. نہیں سر میں آپ سے بات کر رہی ہوں, عقل اکل کوئی ہے نہیں. آپ مجھے بتاؤ لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑیں, میں تو اس چیز کو مانتی ہوں جو میرے سامنے ہے, میرے سامنے جو مجھے نظر آ رہا ہے. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور عمران کی بات کرو, دیکھیں میری بات, ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میرے خیال میں ہم لوگ سبھی سفرنگ میں ہیں, ہم سب لوگ سفرنگ میں ہیں. مجھے لگتا ہے میری امی ابا بھی سفرنگ میں تھے, میری دادی دادا نے بھی سفرنگ میں لائف گزاری, ہم بھی سفرنگ میں, اور ہمارے بچوں نے بھی سفرنگ میں رہا ہی نہیں ہوا. اور آپ رائٹ لیفٹ بناتے ہیں ہمیں, بس یہ بس بات ہے ہمارا. نہیں عمران خان بہت اچھا ہے, نائس انسان ہے, ایک غیرت مند انسان ہے, اور ہم تو عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں. میڈم آپ ہماری ریسپیکٹڈ آڈینس ہیں, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے نہیں سر میں جواد احمد کو تمیز بھی سکھائے دو. نہیں سر نہیں میں جواد احمد کو, جواد بھائی بیٹھے نا, میں نے اس کے ساتھ تصویر بھی بنانی ہے, میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی لگانی ہے. آئی لائک ٹو جواد احمد ٹو مچ, بٹ ایز اے سنگر ناٹ ایز اے پولیٹیشین. سیریس بات ہے مجھے, بٹ آئی ایم ناٹ ایگری ود ہز. جواد بھائی بیٹھے نا, آئی ایم ناٹ ایگری. جواد بھائی بیٹھے نا, جواد بھائی بیٹھے نا, اپنی قوم کو جواد بھائی بیٹھے نا, ہم وائنڈ اپ کریں. میڈم پلیز, میڈم ایک منٹ.
ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن سر یہ ہمیں جاہل کہیں، ہمارے منہ پہ ہمیں منافق کہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پھر بھی سفرنگ میں ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہو. پوائنٹ پہنچ گیا میڈم، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی تشریف. یہ جو آپ ایک سیکنڈ، یہ جو آپ دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہیں نا، یہ صرف ہماری وجہ سے پھر رہی ہیں. عمران کی بیوی برقع پہنتی ہے. سنیں پہلے میری بات سنیں. نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بھی زیادہ نہ بولو، پہلے میری جواد احمد صاحب، اس طرح پھر رہی ہو نا، اس طرح یہ صرف میری وجہ سے پھر رہی ہو، میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے. عمران کی بیوی لیتی ہے برقع، ٹھیک ہے، سن لو. اور جب اسے پوچھا گیا کہ پردہ جو ہے آپ کرتی ہو، تو یہ جو پردہ آپ کا ہے یہ کون سا والا پردہ ہے؟ اس نے کہا یہ بہترین پردہ ہے اور یہی پردہ ہے. اگلے سوال کی تقریر سنو. جواد صاحب اگلے سوال کی طرف. اس کی بیوی جو ہے نا وہ یہ بھی اب اگلے سوال کی طرف عزت دی جائے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں اب اگلے سوال کی طرف باتیں کرتے ہو. ہم اگلے سوال کی طرف چلے سر. عمران کی بہنیں جو ہیں وہ چادریں لے کے پھرتی ہیں. مائرہ خان ڈانس کیسے کرے گی اگر وہ چادریں؟ ہم اگلے سوال کی طرف چل رہے ہیں سر. لاسٹ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ گمراہ ہو، منافق ہو، جاہل بھی ہو، ہم کنکلوڈ کریں، تھوڑے بے شرم بھی ہو، بجائے کہ امیروں کے خلاف کھڑے ہو سیاست کے اندر. آپ میرے ساتھ آگے بحث کر رہے ہو، ہم لوگوں کی پارٹی ہم کنکلوڈ کریں سر. لاسٹ جی اچھا کوئکلی ویری کوئک. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے لکھا تھا کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. سر ابھی آپ نے کہا کہ میں سیاست میں ایجوکیشن دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. ابھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا آئیڈیل، آپ نے کچھ مذہبی شخصیات کے نام لیے جس میں سے ایک رسول اللہ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. سر آپ کے آئیڈیل محمد عربی ہیں، لیکن آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک اینکر کو نجی معاملات پہ اس میں قسم اٹھوا رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. آپ کے جو ہے وہ آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ادھر آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی گرل فرینڈز موجود ہیں. آپ کے آئیڈیل رسول اللہ ہیں، لیکن آپ ایک سفید داڑھی والے، سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی پہ کر دیا. سر پلیز پھر آپ کہتے ہیں سر پلیز لے لیں. سر آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، پلیز لے لیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ ایجوکیٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے آپ ایجوکیٹ ہونے والے ہو. سر اگر ریاست مذہبی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے لفظ اسلامی نکال دیا جائے؟ چونکہ ریاست مذہبی. یہ سوال آ گیا نا، سوال آ گیا جی سر. بالکل کوئی ہے ساری آپ نے سر آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. میں تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں، لیکن آپ ایجوکیٹ ہونے کو تیار نہیں ہو نا. آپ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہو. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سمپل، کہ آپ جب رینا کی ریاست بناتے ہیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتے ہیں، تو اگر آج امریکہ کرسچن جمہوریہ امریکہ بنا دے تو آپ کے جتنے پاکستانی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں نا، سر آپ کے آئیڈیل اسلامی بس سوال ہو گیا نا، سوال ہو گیا بھائی، سوال ہو گیا. اب مائک ادھر دے دیں پلیز، مائک ادھر دے دیں. آپ جو نا، آپ کا جو آخری سوال، آخری جو بھی سیاسی آقا ہے اس کو میرے جا کے بات کرے. آپ کے ساتھ کیا بات کرنی، آپ کے ساتھ کیا بات کرنی؟ آپ کے اندر کوئی اتنی عقل اور شعور ہوگا تو آپ سے بات کریں گے. آپ بتائیے. منصور جاوید میرا نام ہے جی، الیکٹریکل انجینئر ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں انجینئرز کے درمیان میں مجھے بھی موقع ملا آج. سر شکریہ جی. آپ کس سیشن کے ہیں؟ 82 UAT جی. واہ ماشاءاللہ. آپ میں آپ سے کوئی 6 سال جونیئر ہوں. جی. تو ایسے ہے جی کہ سیاست پر تو بہت بات ہو گئی. میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی. میں اپنا موقف ایک بیان کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں، اور میں آپ کے کمنٹس، قیمتی کمنٹس لینا ضرور سمجھتا ہوں جی. گولڈن پام ایک اسکیم ہے جی گوادر کے بیچ میں، جو اسٹیبلش ہوئی 2000 کے بیچ میں جی، اور یہ پاکستان کے ریناؤنڈ بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے ان کو ڈیولپ کیا، ان کو چلایا، اور ان کی سبسڈی تھی گولڈن پام کے بیچ میں ان کی ہاشو گروپ کے نام سے سبسڈی. ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں جی. اچھا جی. مجھے پھر تھوڑا سا بات، میں تو چاہتا ہوں میں ریئلٹی آپ کو فگر بتاؤں. کرتے تھے، میرے گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر، تو ان کو بڑا زیادہ پسند تھا. اوکے ہاشوانی صاحب کو. اچھا سر، ایسے ہے کہ 2000 میں انہوں نے اپنی اسکیم اسٹیبلش کی. تو جب انہوں نے اسکیم اسٹیبلش کی تو بہت اچھی انہوں نے کمپنی سنگاپور سے امپورٹ کی، اور اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا اور کام کیا انہوں نے جی. اور بہترین، پاکستان کی بہترین جگہ پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی.
انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جو بھی طریقہ کار تھا اس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، لوگوں نے پیسے جمع کروائے. 4500 اس کے ٹوٹل اس وقت الاٹی لوگ ہیں، اور میں نمائندگی کر رہا ہوں ان میں سے اکثریت کے لوگوں کی جی. اور انہوں نے مجھے آپ کے پلیٹ فارم پر بھیجا ہے کہ میں موقف بیان کروں اور یہ چیزیں وائرل ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کیا ہوا ہے جی. انہوں نے 1.5 یا 2 سال کی انسٹالمنٹ کی. انسٹالمنٹ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسے 100% جمع ہو چکے ہیں، میں نے اپنا 55 لاکھ روپے کا پلاٹ اس وقت خریدا. میں ایز اے جنرل مینیجر وابڈا سے ریٹائر ہوا، تھوڑی پینشن. پیسے ڈوب گئے ادھر؟ ہاں جی ڈوب گئے جی. سر ایسی ہو کہ جب انہوں نے پیسے لے لیے تو انہوں نے کورسپونڈنس ختم کر دی جی. ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جی. وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا، ہمیں میڈیا والوں نے بتایا، مختلف لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا، اس گروپ کے بیچ میں 60% لوگ ہمارے وہ تھے جو اوورسیز تھے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. 40% پاکستان. کوئک کر لیں پلیز، ذرا کوئک کر لیں تھوڑا سا. اوکے جی. سر ایسے ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی، اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاشو گروپ نے اپنا دفتر ہی کراچی میں بند کر دیا ہے 3 مہینے سے جی. ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون بھی یہ سنتے نہیں ہیں جی. ہم تکلیف میں ہیں. اب انہوں نے کہا ہے دوستوں نے کہ اب مختصر کریں. میرے پاس تو آسٹریلیا سے ویڈیو آئی ہیں، انگلینڈ سے ویڈیو آئی ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیو چلائیں. اس پروگرام کے بیچ میں ان کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں جی. اب چونکہ مجھے مختصر بات کرنی ہے، لیکن سر بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے مختصر بات تو نہیں کی، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مختصر بات نہیں کی، کیونکہ پوری بات پتہ جی. بس صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی. سر ایسے ہے کہ 4 خواتین کٹھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو دکھانی ہے مجھے، لیکن میرے پاس موجود ہے، میں آپ دکھاتا نہیں، رہنے دیتا ہوں. دکھا دیجیے. مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں، مختلف ممالک سے فون آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، اب ہمارا پرسان حال کون ہے. سر بات یہ ہے کہ نیب میں بھی ہم گئے ہیں، مختلف ایجنسیوں کے پاس ہم گئے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں بن رہا. اس میڈیا کے توسط سے، آپ دوستوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال بنے اور ہماری آواز جو ہے نا مشرق سے مغرب تک پھیلے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کچھ نہیں بننا، آپ جو مرضی کر لینا، یہ ایسے ہی رہے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا، یہ ساروں نے دیکھا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ ادھر اگر احتشام ہے اور اس کا دوست، اس کا نام مجھے، اس کا نام کیا ہے آپ کا؟ حمزہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے یہ بات سنیں بھی اور اس کو ضرور آگے لے کے جائیں، کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کسی اور سے سوال ہوگا نا، نواز شریف سے، عمران خان سے اور اسد زرداری سے، وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ طبقاتی سیاست کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ہاشوانی صاحب، تو میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا اور وہ آپ نے جملہ غور نہیں کیا اس پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. آپ نے سنا تو غور سے. میں نے نہیں کہا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں، کیونکہ ہاشوانی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اب، اور اس ملک کا تمام رولنگ طبقہ جو ہے وہ سب میرے سے علیحدہ ہیں اس وقت. میرے جتنے دوست تھے انہوں نے دوستیاں ختم کر دی ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہوں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ عمران، نواز شریف اور آصف زرداری تینوں ملک ریاض کے دوست ہیں. ملک ریاض کے میں خلاف ہوں سیاسی طور پہ. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں ہاشوانی صاحب کا بھی سیاسی مخالف ہوں، کیونکہ یہ اسی رولنگ کلاس سے ہیں جس رولنگ کلاس سے یہ تھے. میری دوستیاں سرمایہ داروں نے میرے سے دوستیاں کیں جب میں بہت بڑا سٹار بن گیا، اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پیسہ کمانا چاہوں گا یا میں ان سے کوئی فائدہ لینا چاہوں گا. میں نے کبھی نہیں لیا. میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا زیادہ، جہاں ملتے تھے مل لیتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سب لوگ میرے سے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو کھڑا ہوا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کے خلاف ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جب تک اس ملک کا رولنگ کلاس کا طبقہ جو ہے، مطلب جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوگا نا، مڈل کلاس کو صرف بھیک میں کبھی نہ کبھی وہ آپ کو شاید تھوڑا بہت کچھ دے دیں، اور اگر آپ بہت زیادہ لوگ جمع کر لیں، بہت زیادہ لوگ موبلائز کر لیں، تو 50% چانس ہوگا کہ وہ آپ کو ہی واپس دے دیں گے. لیکن 50% چانس یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کو لاٹھی چارج کریں گے، وہ کٹ لگائیں گے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا